اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ ویسے تو جتنی اللہ کی تعریف اور صفت بیان کی جائے تب بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید نے مثال دی ہے کہ اگر پوری دنیا کے سمندر کو، پانی کو سیاہی بنایا جائے، درختوں اور پودوں کے قلم بنائے جائیں، تب بھی جو اللہ رب ذوالجلال کی صفات ہیں، اللہ کی تعریف ہے، وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ وہی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پوجنے کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت کی ہی نہیں جا سکتی اور کرنی بھی نہیں چاہیے، اور وہی ہے عبادت اور بندگی کے لائق۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں، اس کے بعد آگے ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال ظاہری چیزوں کو بھی جانتے ہیں اور خفیہ اور باطنی چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مہربان ہے وہ اپنے جو ماننے والے بندے ہیں ان پر، اور رحم کرنے والا ہے سب پر، اور جو اس کو مانے ان کے لیے بھی مہربان ہے، نہ مانے ان کے لیے بھی مہربان ہے۔ یعنی اللہ رب ذوالجلال دیکھو، جو ان کو نہیں مانتے ان کو بھی روزی دیتا ہے، ان کی بھی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کو بھی دنیا میں سزا نہیں دیتا۔ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، اس کا حکم نہیں مانتے، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تب بھی اللہ ان پر مہربانی کرتا ہے۔ یہی بندے جب توبہ کر کے آتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ وہی ہے کہ جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے۔ الملک، اللہ بادشاہ ہے۔ یعنی چھوٹے جو دنیاوی جو بادشاہ ہیں یہ محتاج ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، عارضی ہیں، اور اللہ جو بادشاہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ طاقتور ہے، آگے اس کی تعریف آ رہی ہیں، وہ کمزور نہیں ہے۔ القدوس، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، اور اللہ رب ذوالجلال ہر چیز سے پاک ہے اور عظمت والا ہے۔ السلام، اور وہ تمام عیوب سے پاک ہے اور سالم ہے، یعنی مکمل ہے، سلامتی دینے والا ہے۔ المؤمن، امن دینے والا ہے، دنیا کو اور لوگوں کو، مخلوقات کو جو امن مل رہا ہے رب ذوالجلال کی طرف سے مل رہا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال ایمان قبول کرنے والا ہے مومنوں کا، اور دنیا والوں کو امن دینے والا ہے۔ المہیمن، اللہ رب ذوالجلال پناہ میں لینے والا ہے، کوئی بھی اسی کے پاس جاتا ہے اللہ اس کو پناہ دیتا ہے، چاہے کتنا بڑا نافرمان ہو، کتنا بڑا باغی ہو، اللہ سب کو پناہ دیتا ہے، تمام مخلوقات کو دشمنوں سے پناہ دیتا ہے۔ ہاں، جس کی اجازت دے دے کہ اس کی موت آ گئی ہے،
اب اس کی پناہ ختم ہو گئی ہے، تب جو ہے تو اسے کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، ورنہ کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی۔ تو پناہ میں لینے والا بھی اللہ ہے جو پوری کائنات کو پناہ دیا ہوا ہے اس نے۔ العزیز، زبردست طاقتور ہے، اور جو ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماننے والے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ جو اس سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے، اور اب زبردست ہے، قوت والا ہے، باقی سب اس کے سامنے کمزور ہیں۔ الجبار، وہ بگڑی ہوئی چیزوں کو بنانے والا ہے اور بگڑے ہوئے معاملات کو ٹھیک کرنے والا ہے، اور دبدبے والا اور رعب والا ہے۔ المتکبر، وہ بڑائی والا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم تکبر نہیں کریں، کیونکہ ہم میں سے کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے تکبر نہیں کرے، کیونکہ وہ اللہ کا محتاج ہے، اور تکبر صرف ایک اللہ کی ذات کو سزاوار ہے، اسی کے لائق ہے جو بڑائی کے لائق ہے۔ اللہ اپنی بڑائی بیان کرے، اور جتنی اللہ کی بڑائی کوئی بیان کرے بیان کر نہیں سکتا۔ تو اللہ رب ذوالجلال بڑائی والا ہے، اور وہی متکبر ہے، اور کوئی متکبر نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، جو لوگ اللہ کے ساتھ جن کو شریک کرتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے، اور جو ہے تو شریکوں کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ بتوں کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، کچھ لوگ پیروں فقیروں کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، کچھ لوگ جانوروں کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور چیزوں کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، کچھ لوگ چاند ستاروں کو، فرشتوں کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، کچھ لوگ جنوں کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں۔ اللہ تمام شریکوں سے پاک ہے، کوئی شریک کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ واللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ ہے، پیدا کرنے والا ہے اور ٹھیک ٹھیک طریقے سے بنانے والا ہے، اعتدال سے بنانے والا ہے، اور سب کی صورتیں وہی بناتا ہے جس صورت میں اللہ چاہے اپنے بندوں کو دے۔ آدم سے لے کر آج تک 100% کوئی ایک آدمی، کوئی دو آدمی ایک صورت پر نہیں ہے، تھوڑا بہت اللہ فرق رکھتا ہے، اور جو ہے تو اسی لیے کسی بھی پروڈکٹ کی اتنی چیزیں الگ الگ نہیں ہو سکتی، وہ ضرور مل جاتی ہیں، لیکن اللہ ایسا مصور ہے جو سب کی تصویر بناتا ہے، ہر ایک کی تصویر الگ الگ ہوتی ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اور اسی کے لیے ہیں تمام پاکیزہ نام، اور جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، اسی کے ہی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اللہ جو ہے وہ تو ذاتی نام ہے، باقی حدیثوں میں 99 نام اللہ کے آتے ہیں جو صفاتی ہیں۔ ان ناموں سے چند نام یہ ہیں جو ابھی بیان ہو چکے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ وہی زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ تو زمین و آسمان میں یعنی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی ہے، اور اللہ کی پاکیزگی بولنے والی ہے، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ سورۃ حشر ختم ہو گئی ہے، آئندہ انشاءاللہ سورۃ ممتحنہ جو آگے آ رہی ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا